السلام علیکم خواتین حضرات، حسب حال کے ساتھ آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دیں گی نازیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم ناظرین، یقیناً آپ لوڈ شیڈنگ انجوائے کر رہے ہوں گے. یہ واحد ایک ہماری قوم کو خوشی اس گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے جو ہم مسلسل انجوائے کر رہے ہیں. بہت پچھلے دنوں نوید قمر صاحب نے جب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کل سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی تو میرے تو ہوش اڑ گئے تھے بڑھ کے. ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ گئے تھے، اور 2 ہی طوطے تھے میرے پاس، وہ بھی اڑ گئے. طوطے زیادہ بھی ہو سکتے تھے چونکہ میرے ہاتھ ہی 2 ہیں، اس لیے 2 ہی طوطے تھے. ویسے آج کل طوطے کا کیا ریٹ چل رہی ہے؟ طوطے بیچتا ہوں مجھے کیا پتا. یار تم نے پورا سیگمنٹ کیا تھا طوطوں پہ، یقیناً تم طوطوں میں انٹریکٹ رکھتے ہو. یہ ایک واحد لوڈ شیڈنگ ایسی خوشی ہے جس کے بہانے بندہ تھوڑی دیر گلی میں بیٹھ کے تھڑوں کے اوپر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر لیتا ہے اور گھر سے اجازت مل جاتی ہے. کہہ سکتا ہے بندہ کہ بھائی جی بتی گئی ہوئی ہے اس لیے میں تھوڑی دیر باہر بیٹھ رہا ہوں، ورنہ کب نکلنے دیتی ہیں گھر سے یہ عالم عورتیں. زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج نوید قمر صاحب نے فرما دیا ہے، انہوں نے کہا میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی اور نہ زندگی بھر کہوں گا. ہائے 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 ہائے. وزیر نوید و قمر محترم بجلی پانی صاحب، خدا کے واسطے آپ خوشخبری تو سنا دیا کریں. آپ تو میری بات پہ پکے ہو گئے ہیں. نوید کا تو مطلب بھی خوشخبری ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ اچھا، ہاں، نوید کا مطلب خوشخبری ہوتا تو ہے. اور کیا، ان کے تو نام میں نوید ہے. اچھا، نوید کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری. زبردست. تمہیں کیا پتا ہے اردو ادب مجھے کا؟ واقعی نہیں پتا. انگریزی میں کھجل ہوتے پھرتے ہیں. نوید خوشخبری کو کہتے ہیں. ہاں، اور جو قمر ہے، اللہ دسو قمر بھی موجود ہے یار. چاند کو کہتے ہیں قمر، یعنی روشنی. اچھا اچھا. خدا کے لیے آپ کے تو نام میں خوشخبری بھی ہے اور روشنی بھی ہے. قمر کا مطلب چاند ہوتا ہے. یار ہم ایک لفظ تو یاد کر لینے دو نا، اکٹھے ہی 2 پڑھانے شروع کر دیے تم نے. یار امتحان سر پہ ہے، کم از کم 2 لفظ روز یاد کیا کرو. ایک لفظ پہ کس طرح گزارا ہوگا؟ فیل ہو جاؤ گے پھر اچھے رہو گے. نوید قمر صاحب، خدا کے واسطے اپنی نیند کا نجائز فائدہ نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے بندہ نیند میں اور نشے میں سچ بول جاتا ہے، مگر خدا کے لیے اتنا بھی سچ نہ بولے کہ دکھی ہو جائے قوم. خوشخبری تو دیا کرے. آپ سے اچھے تو راجہ پرویز مشرف صاحب ہی تھے. راجہ پرویز اشرف، راجہ پرویز مشرف صاحب، وہ چلو خوشخبری تو دیتے تھے ہر 2-3 مہینے کی. آ رہی ہے بھائی، فکر نہ کریں، اگلے مہینے آ رہی ہے، اگلے مہینے آ رہی ہے. کیلنڈر کون سا ختم ہو جانا ہے. بندے کو چلو امید تو رہتی ہے نا. اپنی الیکٹرک چیزیں دیکھ دیکھ کے بندہ حوصلہ تو رکھتا ہے کہ نہیں پھینکنی نہیں، ابھی آ جائے گی بجلی، آ جائے گی. نہیں اے سی لگا رہنے دیں، آ جائے گی بجلی، کبھی تو آئے گی نا. جب آئے گی بجلی تو اس میں سے چڑیوں کا سارا آلنا نکال کے چلا لیں گے. فریج بھی بندہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، جب بجلی آئے گی تو بندہ اس میں سے چیزیں نکال کے پھر کھانے پینے والی رکھ لے گا. اب مختلف گھریلو سامان کی چیزیں لوگ فریجوں میں رکھنے لگ گئے. تمہیں ایک تصویر دکھاتا ہوں، وہ یہ دکھانا اللہ لوگ کی تصویر فریج کا جو استعمال ہو رہا ہے آج کل. یہ دیکھیں. ہاں وہ دیکھو یار، آئے ہائے ہائے. آگے گرمیاں آ رہی ہیں نا، لوگوں نے بوٹ ٹھنڈے کر کے پہننے ہیں، اس لیے فریج میں رکھے ہوئے. فریزر میں جرابیں بھی پڑی ہوئی ہیں، اور گرم جرابیں اگر آپ فریزر میں رکھیں تو وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آپ پھر گرمیوں میں بھی پہن سکتے ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے حضور الیکٹرک چیزوں کی. اور آپ نے اوپر سے چٹا جواب ہی دے دیا. وہ جس طرح چوکیدار کہتا ہے جاگ دے رہنا، میرے تے نہ رہنا. تم اتنا چیخ کیوں رہے ہو؟ انہوں نے سچ بولا ہے. اچھا جی جناب، سچ بول رہا ہے جی، بڑی مہربانی جناب. اس طرح کا ایک بندہ تھا نا، ہوٹل کھولنے کے لیے نکلا بیچارہ. ایک مارکیٹ میں گیا، جا کے مارکیٹ کے مالک کو کہتا بھائی جی سب سے چھوٹی دکان کرائے پہ دے دے. اچھا، اس نے کہا کیا کرنی ہے؟ کہتا جی ہوٹل کھول لے. وہ مارکیٹ کا مالک کہتا کو بڑی دکان لو، کل کو اللہ کرے ہوٹل چل جائے تو تمہیں سہولت تو ہو، بڑی دکان لو، اتنی چھوٹی دکان تم نے کیا کرنی ہے؟ کہتا نہیں بھائی جی یہ چھوٹی دکان ہی دے دے، مجھے پتا ہے میں سالن کس طرح کا پکاتا ہوں. کراچی میں محکمہ آبپاشی کے احتجاجی ملازمین پر واٹر کینن سے فائرنگ. یعنی آبپاشی پانی کا محکمہ اور اس کے اوپر پانی سے ہی فائرنگ کی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، کرنا یہ چاہیے. جتنے جلوس نکل رہے ہیں اب کہاں سے گورنمنٹ لائے فائرنگ کرنے کے لیے چاہیے؟
اب تو لوگ گھر سے نکلتے ہوئے کہتے کہ لو جی بھائی جی 1.5 گھنٹے میں پہنچوں گا, آدھے گھنٹے کا سفر اور 1 گھنٹہ جلوس کا. یہ گورنمنٹ نے بہت اچھا سوچا, جس طرح کا جلوس اس طرح کی فائرنگ. اب ڈاکٹر جلوس نکالے تو ان پہ گولیاں چلائی جائیں پیراسیٹامول کی, خسرے جلوس نکالے تو ان کو ویلے ماری جائیں, سوئی گیس کا محکمہ ہڑتال کرے تو آنسو گیس کی جگہ سوئی گیس پھینکی جائے, صحافی ہڑتال کرے تو ان کو لفافے مارے گئے. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ نہیں, کئی صحافی تو منہ نہیں لگائیں گے لفافے کا, اور کئیوں نے کہنا کہ بھائی جی مجھے نہیں لفافہ لگا. پنڈوں کا احتجاجی مظاہرہ منتشر کرنا بڑا آسان ہوگا. اچھا, جدھر جلوس آ رہا ہو آگے برف کے بلاک رکھ دے, ان بیچاروں نے 2 میل پر ہی ایک دوسرے کو چموٹے مارنے لگنے. شوق ہے تینوں کیا ویسی نہ باہر نکل بڑی ٹھنڈی. ہائے ہائے, وابڈا والوں کا جلوس روکنا بہت مشکل ہوگا. انتظامیہ نے کہنا لگاؤ ان کو کرنٹیں 440 وولٹ کی. آگے سے افسروں نے کہنا بھائی جی کتھوں. اچھا عزیز صاحب, آپ پانی بجلی سے باہر آ جائیں اور دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اچھا جی, میں آپ کو ایک تصویر, یہ دنیا چینل پہ ادھر تو یہ ہو رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا چینل پہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. نہیں, پوری دنیا میں آپ دیکھیں, میں آپ کو ایک تصویر دکھاتی ہوں. دکھائیں ذرا ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے. یہ دیکھیں, بہت اچھے, کچھ سمجھ آئی ہے؟ پھٹے منہ اس کے چھپکلی سٹائل کا. اور دیکھو تو صحیح اس نے یہ حجامت کیسی کروائی ہے, چھپکلی بنوا لی ہے اور اس کا ہاتھ اپنے کان کے پاس کر لیا ہے. میرا خیال ہے یہ کوئی مصروف ترین آدمی ہے, اس کو کان کھجانے کی فرصت نہیں. اس نے سر پہ کرلا بٹھا لیا اور اس کے ہاتھ میں اپنا کان دے دیا. یہ امریکی ہے نا جی, لو, زیادہ تر امریکیوں کے دماغ میں پیدائشی کیڑا ہوتا ہے. اس کا کیڑا آنکھ کے باہر آ گیا اور اسے کہہ رہا ہے کہ یار کتنی کو دیر بندہ بندر رہے, ہارے گندی سوچ, ہارے گندی سوچ, ہارے گندی سوچ. ان خبروں پر تبصرہ جاری ہے, لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. ڈاکٹر فردوس عاشقآباد نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے دور میں ریڈیو کا ادارہ ریلوے کی طرح ڈوب جائے. بہت اچھے, شکر ہے یار کسی نے کو اپنا ادارہ بچانے کے متعلق بھی کو بیان دیا ہے. اس پہ شکر ادا کرنے والی کیا بات ہے یار. وہ کہہ رہی ہے کہ ریڈیو بچا لوں گی میں, ریلوے کی طرح نہیں ڈوبنے دوں تو گی. کیا ہے, کیا 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 یہ ہے کہ 100 روپے کے موبائل کارڈ پر 2 روپے ریڈیو ٹیکس عائد کر دیا. یہ کون سی بحالی کا طریقہ ہے, مجھے بتاؤ نا ذرا. اگر اسی طرح ادارے بحال کر رہے ہیں تو ٹیکس پہ ٹیکس عائد کرتے جاؤ اور اس کا آپس میں لنک تلاش کرتے جاؤ. اگر ریڈیو کو بحال کرنا تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا, مزہ تب آتا اگر ریڈیو پاکستان یہ اعلان کرتا کہ ہم اپنی آمدن بڑھائیں گے اشتہارات کے ذریعے دیگر ذرائع سے. یہ کون سی بحالی ہے یار. ہائے 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 ہائے, ڈاکٹر صاحبہ خدا کے واسطے ریڈیو کی ترقی کا اور ذریعہ سوچے جناب. عوام کی کھل سے غلاف بنا کے تو ریڈیو کے اوپر نہ چڑھائیں. آپ کی بڑی مہربانی حضور. اس طرح کا ٹیکس لگا کے تو بلور صاحب بھی ریلوے بچا سکتے تھے. ہاں آرام سے وہ اعلان کر دیتے بھائی جی جو بھی ریلوے کا پھاٹک کراس کرے گا وہ بندہ 20 روپے ٹیکس دے کے گزرے. اور اگر پھاٹک بند ہو اور کوئی بندہ سائیکل اٹھا کے گزرے تو وہ 40 روپے دے. اگر وہ نہیں دے گا تو ہاتھ تو اس کے اوپر ہی ہوں گے نا, ہم نے نکال لے. پھاٹک بند ہونے پہ سائیڈ سے جو پنگوڑا کراس کر کے گزرے گا وہ 60 روپے دے. ہمیں نہیں پتا کیوں, وہ پنگوڑا آپ کو چونٹا نہیں دیتا. کئی بچے تو ایسے کراش کر کے پھر واپس آ جاتے ہیں, پھر جاتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں. جتنے چکر ہوں گے ہم نے اتنے پیسے لینے ہیں. اچھا عزیز صاحب, آپ ہر وقت ہماری پولیس کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں نا. کرٹیسائز نہیں کرتا, میں لو کرتا ہوں, جسے انگریزی میں لاڈ کہتے ہیں. ڈر گیا میں ڈر گیا. میں تو جب بھی کوئی پولیس والا نظر آئے میں نہیں ڈرتا کہیں سے, میں تو منہ پہ کہتا ہوں سر. اچھا چلے, ہمارے ویور نے نا باہر کی پولیس کی ایک تصویر بھیجی ہے اور آپ کا تبصرہ مانگا ہے اس پر. دکھاؤ یہ رہا کون سی پولیس ہے. یہ دیکھیں. ہیلو شکلیں ان کی کورین ہیں, حرکتیں ان کی پاکستانی پولیس والی ہیں, اوپر سے خطرے والی لائٹیں بھی جل رہی ہیں. بیچارے کچے ہیں نا, بھی پتہ بھی نہیں کہ اگر سونے ہیں تو کس طرح چھپ کے سونے ہیں. ہماری پولیس ہو تو گاڑی کی لائٹیں آف کر کے کالی اینڈ کے لگا کے سوئے.
ताकि कोई अफसर आए तो एकदम खड़े हो जाए, नहीं सर ड्यूटी पे है, ड्यूटी पे है सर। अच्छा चले, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं आपको अपनी पुलिस का हाल भी दिखा देती हूँ। दिखाओ। ये ले। आहा देखो यार कितनी मेहनत कश पुलिस है अमान से, यार मेरे समेत हर बंदा पुलिस को बातें करता रहता है। वो देखो बेचारा है उसका को काम, वही तो ये SHO के लिए पट्टे कुतर रहा है। SHO के लिए पट्टे कुतर रहे हैं? SHO ने को भैंस रखी होगी ना, उसके लिए कुतर रहा है पट्टे। अच्छा। SHO ये पट्टे नहीं खाता, वो अपने इलाके के उल्लू के पट्टे खाता है। अच्छा अजीज साहब, आपको एक बड़ी क्यूट सी वीडियो दिखाने लगी हूँ। दिखाएं जरा। दो बच्चे अपनी मामा के साथ खेल रहे हैं, उकड़ दुकड़ पंबा पो 80 90 पूरा 100। मैं मार गया। ओ मेरे अमाल का, मैं समझ रहा था कि मामा ही माशाल्लाह सेहतमंद है, पापा तो उससे डबल निकले हैं। ये जो पहला धक्का था ना, ये मुशर्रफ का था, अवाम फिर भी पोली जगह पे गिरी थी। अच्छा। ये दूसरी छलांग जमहूरी हुकूमत ने मारी है, अवाम उछल के बेचारी पक्के फर्श पे गिरी। हाँ तुम देख लो, जमहूरी हुकूमत देखो खा खा के कितनी तगड़ी हुई है, उसके बयान से ही अवाम उछल के परे जा गिरी है। अल्लाह फाड़ हाय मां सदके जाए मासूम अवाम। चले अजीज साहब, अब एक तस्वीर पे तबसरा कर दें। दिखाएं जी। ये लें। ये भी जमहूरी हुकूमत की तस्वीर है। कैसे? वो देखो ना जरा, एक वफाकी पहिया है, एक सबाई पहिया है, वो उधर को जा रहा है, वो उधर को जा रहा है, और वहां देखो नीचे बेचारी पहिए में फंसी हुई है। अच्छा अजीज साहब, मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। शाहिद आफरीदी अपने स्पिन के जौहर कहाँ दिखा रहे हैं। दिखाएं जरा। ये लें। वाह जी वाह। नहीं जी, नहीं बड़ा बॉलर है, क्या बात है शाहिद अफरीदी साहब। अगर इंग्लैंड के मैचों में भी इस तरह की गेंद करा देते तो हम वनडे में इतना शर्मिंदा तो ना होते। या मेरा हाल है, शाहिद अफरीदी PCB को ये कहना चाह रहा है कि मुझसे अगर स्पिन करानी है तो भाई की मेज पे ही कराया करे। अच्छा अजीज साहब, अब एक खबर जी। चीन में एक 100 साला खातून के सर पर सींग निकल आए। हाय मेरे अमाल का। ये कोई इतनी अहम खबर नहीं है। क्यों? सींग निकल नहीं आए, हर औरत के सर पे सींग होते हैं। इधर औरत का निकाह होता है तो हल्के हल्के सींग निकल आते हैं। उस वक्त असल में वो घूंघट निकाल के बैठी होती है ना, पता नहीं चल रहा होता। अच्छा, जी, उसके बाद जूं जूं खामद की बदतमीजियां बढ़ती हैं, वो सींग लंबे होते जाते हैं। ये तो खामद पे डिपेंड करता है कि उसकी किस तरह की बदतमीजियां गुस्ताखियां हैं, उसी तरह सींग भी नुकीले होते जाते हैं। और ये वाहिद सींग है जो सिर्फ शोहर को नजर आते हैं और किसी को नजर नहीं आते। कई तो दुनिया पे ऐसे मस्कीन खामद भी हैं जिनकी बीवी के सिर पे 12 सिंगे के सींग। उस मस्कीन शौहर का नाम बताने की हिम्मत करो, क्या हो गया? अब बता दो यार, आज सारा इतराफ करो। ऐसे नहीं करते, कोई भी शो हो उसके एंकर की इज्जत करते हैं। इंडिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हजूर, अगर आप थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाएं तो आज लम्हा फिक्रिया के हवाले से मैं कुछ इंतहाई अफसोसनाक अदादो शुमार आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। जी करें पेश। 7 बिस्कुट हैं या कोपीजा शीजा है? मैंने आपसे अर्ज की है हजूरे वाला, थोड़ी सी संजीदगी प्लीज। अच्छा, को अफसोसनाक अदादो शुमार है। जी जी। तो ये अनाउंस करने की क्या जरूरत है? पहले कौन सा तुम मुझे को खुशियों की खबरें सुनाते? सुनाए, बिस्मिल्लाह करें। लम्हा फिक्रिया ये है हजूरे वाला कि पूरी दुनिया में इस वक्त इंतहाई तेजी से हलाल फूड इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है, बल्कि रूल कर रही है। अच्छा। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि जो मुल्क हलाल फूड इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, वो इसे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। अच्छा। यानी इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ यूरोप में हलाल फूड इंडस्ट्री का जो हुजम है वो 66 अरब डॉलर से तजावज कर चुका है। अच्छा। 66 बिलियन डॉलर्स।
वाह वाह। और 2009 में पूरी दुनिया में जो हलाल फूड इंडस्ट्री का वॉल्यूम था वो $632 बिलियन था, जो आज 2012 में एक अंदाजे के मुताबिक $1 ट्रिलियन से लेकर $2 ट्रिलियन तक हो चुका है। और उसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन क्या है, ये है हमारा आज का लम्हा फिक्रिया। ये तो तुम्हारा लम्हा फिक्रिया ना, मेरा लम्हा फिक्रिया ये है कि मुसलमान $2 ट्रिलियन का गोश्त खा जाते हैं यार। यार हलाल फूड इंडस्ट्री सिर्फ गोश्त तक महदूद नहीं है। अच्छा, ये जो हम चिप्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, जितनी भी चीजें इस्तेमाल होते हैं, सर जितने खवातीन प्रोडक्ट कॉस्मेटिक के तौर पे यूज करती हैं, उसमें हलाल का उसमें हलाल और हराम की तखसीस मौजूद है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात का ख्याल रखते हैं। ये जो हम टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, मुसलमान दुनिया भर के इस बात का ख्याल रखते हैं कि क्या उस पर हलाल की मोहर लगी हुई है या नहीं। नहीं तो आलू जो है जिसकी चिप्स बनाती है, इसमें हलाल हराम क्या होता है जी? उसको तकबीर पढ़ के आलू को काटते हैं यार उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐसे इस्तेमाल होते हैं जिनका हलाल होना जरूरी है। पिछले तो कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में भी एक इस तरह का कजिया नहीं खड़ा हुआ था। यार कौन सी प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल होती है? लून लगता है उसको या मिर्चें लगती हैं, और क्या लगता है उसको? कभी लून और मिर्चें वाले चिप्स जो हैं बाजार में बेच के देखो, बिकते हैं। अजीजी साहब, प्रिजर्वेटिव्स वो केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से वो जो चिप्स हैं वो ज्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं। और इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 400 से ज्यादा ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स मौजूद हैं जो हलाल सर्टिफिकेट लेकर काम करते हैं। अजीज साहब, ये जो हलाल इंडस्ट्री की रेंज है ना, ये बहुत वसी है, बहुत दूर तक फैली हुई है। इवन मेडिसिन यार, वैक्सीन, सिरिंजेस, इसमें हलाल और हराम की तखसीस मौजूद है। अभी कुछ अरसा पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि क्यूबा और मलेशिया मिलकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हलाल वैक्सीन तैयार की जा रही है। वाह 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 वाह। यानी मरीज कह देगा कि भाई जी मैंने हराम टीका नहीं लगवाना जी। और मैंने सुना कि ये जो टूथब्रश और टूथपेस्ट होती है, इसमें तो बहुत ज्यादा बाहर के मुल्कों में लड़ाई होती है कि ये हराम है और ये हलाल है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, ये जो हलाल फूड इंडस्ट्री है, इसमें मलेशिया ही वर्ल्ड लीडर है? नहीं, गालिबन मुसलमान मुल्कों में मलेशिया सरे फहरिस्त है, लेकिन हलाल फूड इंडस्ट्रीज की अगर टॉप 10 मुल्कों की लिस्ट बनाई जाए तो उनमें एक भी इस्लामी मुल्क शामिल नहीं है। वर्ल्ड लीडर इसमें चाइना है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर ब्राजील है और 7वें नंबर पर हिंदुस्तान है। अच्छा। ब्राजील इस वक्त 100 से ज्यादा मुल्कों में हलाल फूड्स भेज रहा है। हाय हाय हाय, तो वो हम उन 100 मुल्कों में आते हैं जिनको एग्जैक्टली, हम उन्हीं रिसीविंग एंड पे है ना। और देखना सबसे ज्यादा मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब हम अरब मुल्कों को एक्सपोर्ट की बात करते हैं। जितनी भी मुझे वहां पर खुद इतने साल रहने का इत्तेफाक हुआ है, दिल कुड़ता है, यकीन करो, जब वहां पर तमाम आप फ्रीजर्स में, तमाम आप जितने डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनके रैक्स पर आप हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स देखते हैं और वो तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में हिंदुस्तान से ज्यादा अलग क्वालिटी की पैदा होती हैं और तैयार होती हैं। यकीन करो इस हवाले से हिंदुस्तानी हुकूमत इस कदर विजिलेंट है, उसको इस बात का एहसास है कि अरब मुल्कों में पाकिस्तानी जो फूड आइटम्स हैं, हलाल फूड आइटम्स, उनकी हमारे से ज्यादा गुंजाइश मौजूद है। इसलिए वो वहां पर कोई भी ऐसा इकदाम हो, उसके लिए कोई कीमत अदा करनी पड़े, हिंदुस्तानी हुकूमत कभी अपने फराइज से कनी नहीं कतराती। अभी कुछ अरसा पहले 2009 में एक रिपोर्ट सामने आई जिससे पता चलता है कि यूएई का जो एक आम शहरी है, वो जो दुनिया की एवरेज है उससे 10 किलोग्राम फी कस चीनी ज्यादा इस्तेमाल करता है फौरी तौर पर। यानी पिछले 6 माह के दौरान सिर्फ उत्तर प्रदेश की 3 शुगर मिल्स ने हलाल सर्टिफिकेट हासिल किया है वहां पर चीनी एक्सपोर्ट करने के लिए। नहीं तो हम क्यों नहीं ये हलाल फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं जनाब? नियत और तरजीहात। नहीं वैसे पता तो करो, हम लोग क्यों नहीं गोश्त भेजते यूरोप में? क्या वजह क्या है? को हमारी मुर्गी कहती है कि मैंने नहीं यूरोप जाना, वहां का माहौल अच्छा नहीं है, या हमारे बकरे कहते हैं कि मैं नहीं जाना अंग्रेजे कार, या गाय मुकर जाती है कि नहीं जी मैंने नहीं यूरोप जाना भाई जी, मेरे तो पिंडे के ऊपर गर्म कपड़ा भी कोई नहीं। क्या ये सारी चीजें गुजरानिये खा जाते हैं, बचता ही कुछ नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए? वजह क्या है? इन तमाम सवालों का जवाब तुम हुक्मरानों से लो, अपने पॉलिसी साजों से लो। या वैसे पॉलिसी साजों से मेरा तो एक रंग साज वाकफ है, पॉलिसी साज से मैं कहां से जवाब ले लूं? मुझे तो तुम पौने घंटे बाद जवाब देते हो, तो पॉलिसी साज पता नहीं कौन है। क्या ये पॉलिसी साज वो तो नहीं है जो अपनी जेब पॉलिसी करके बाद में साज बजाते रहते हैं? वही है। तो पहले बताओ, मैं भी चीख रहा हूं।
नाज़रीन, यहाँ वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इन पॉलिसी साजों ने हमारे मुल्क की जड़ें पोली कर दी। यार जुनैद, ये जो अमेरिका ने अपनी पार्लियामेंट में करारदाद पेश की है बलोचिस्तान के हवाले से, ये क्या को मामा लगता है सारी दुनिया का? जो मर्जी ये करता रहे, इसको बलोचिस्तान नजर आना शुरू हो गया, यहाँ की टेंशन इसको खलने लग गई है। ये पूरी दुनिया में 36 स्यापे पड़े हुए हैं। आज इनको बंदा कहे कि भाई जी कश्मीर की करारदाद कढ़ो, तो ये क्लर्कों को दौड़ाना शुरू कर देंगे। देखो ये फाइल की तरह, जैसे एलडीए वाले नहीं फाइल ढूंढना शुरू कर देते। और 36 जगहों पे पूरी दुनिया के ऊपर आजादी की तहरीकें चल रही हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो इसको नजर नहीं आता। ये बलोचिस्तान में इतना क्या हो गया जो अमेरिका इन्वॉल्व हो गया जी? इस तरह का और कहीं कुछ स्यापा नहीं पड़ा हुआ इंटीरियर। ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये कौन होता है बीच में बोलने वाला? मेरा तो कल से ईमान से खून खौल रहा है यार, तुम क्यों नहीं बोलते इस पे? क्या बोलूं मैं, मामला इतना सेंसिटिव है, बल्कि कहना चाहिए कि इस मामले की तमाम जो डायमेंशंस हैं वो अपनी अपनी जगह हाईली सेंसिटिव है, इतनी ज्यादा सेंसिटिव है कि बात करते हुए डर लगता है। वो यार जितनी मर्जी सेंसिटिव हो, बात तो करनी चाहिए ना। वो अमेरिका 45,000 कोसों दूर बैठ के तो वो बोल रहा है, हम क्यों नहीं बोलेंगे? मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाह रहा हूँ हुजूरे वाला कि ये सारा मामला इस कदर हसास है कि इसको बिल्कुल यानी इतनी गर्द उड़ाई जा चुकी है, इतने यानी मामले को पेचीदा बनाया जा चुका है कि समझ ही नहीं आती कि बलोचिस्तान का मसला अगर आपने डिस्कस करना है तो सिरा कहां से पकड़े। यानी इतनी धूल है, इतनी धुंध है कि बात शुरू करने के लिए आपको स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलता, कहां से शुरू करें। यानी अपनी कोताहियों का जिक्र करें, अपनी हुकूमत की नाहलियों का जिक्र करें, अपनी अस्करी क़यादत की गफलतों का जिक्र करें, किसका जिक्र करें अपनी। यानी इतना मामला ये अजीबो गरीब है। देखो ना, सबसे पहली बात कि आज जब बात हो रही है धड़ाधड़ कि अमेरिका को हजारों मील दूर बैठकर अचानक बलोचिस्तान की फिक्र क्यों सताने लगी है? और यार सारे लोग ये कहते हैं कि उधर जखीरे बहुत हैं, उधर काफी ज्यादा मादनियात पाई जाती हैं, इसलिए ये चीख रहा है। ये भी एक वजह है और बहुत बड़ी वजह है, लेकिन ये सिर्फ वाहिद वजह नहीं है वहां पर अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट की। बहुत बड़ी वजह ये है कि ये जो हम कहते हैं जी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान की कोई जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है तो वो बलोचिस्तान की वजह से है। और वो क्यों है, सबसे पहले इस मसले को समझने की जरूरत है। देखो, जियो स्ट्रेटेजिक की रट लगाए रखते हैं हम, इसलिए जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है बलोचिस्तान की कि अगर खुदा न खास्ता बलोचिस्तान में अमरीकी असर रसूख पैदा हो जाता है, अमरीका वहां आकर खाकम बदन बैठ जाता है, तो वो पूरे खित्ते को नहीं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, हर लिहाज से, मिलिटरीली भी, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, पॉलिटिकली भी। नहीं तो बलोचिस्तान का मसला क्या है जिसकी शह पे उठ के तो इन्होंने करारदाद पेश कर दी? या यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बलोचिस्तान के मसले को समझने के लिए अमेरिकन इंटरेस्ट को जानना जरूरी है कि जो बलोचिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उससे अमेरिका क्या क्या फायदे हासिल करना चाहता है, हिंदुस्तान वहां पर अपनी कौन सी खेल खेलना चाहता है, इस बात को जानना जरूरी है। खुदा न खास्ता अगर वहां पर अमेरिका अपना असर रसूख पैदा करने में कामयाब हो जाता है तो वो ईरान को अपने तोप के दहानों पर रख लेगा, दूसरी तरफ वो चाइना के लिए एक सीरियस थ्रेट बन सकता है, पाकिस्तान के लिए तो होगा ही वो, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स पर गहरी नजर रख सकता है, फिर कई जो गल्फ स्टेट्स हैं उन पर नजर रख सकता है। तो अमेरिका के लिए तो ये एक जन्नत है, ये इलाका अमेरिका के लिए जन्नत बन जाएगा इंटरनेशनली। अफगानिस्तान भी उसके साथ है, फिर वही उसका जो एक पुराना ख्वाब है, यानी बलोचिस्तान के जिसका तुमने जिक्र किया है, बलोचिस्तान के मादनी वसाइल, जितने भी इस वक्त अमेरिकी हुकूमत में फैसला साज कुव्वतें हैं उनमें से जो मेजॉरिटी है वो माइनर्स है, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश। यानी तेल में इंटरेस्टेड लोग हैं, मादनियात में इंटरेस्टेड लोग हैं सारे, जो वहां के फैसले कर रहे हैं। तो ये कैसे, और ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि इस वक्त बलोचिस्तान के अंदर हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वहां पर जखायर मौजूद हैं, कोई लाखों करोड़ों की बात नहीं है। और यार ग्वादर की बंदरगाह ही नहीं मान, इतनी अहम बंदरगाह वो। उस ज़मन में भी हमारे जो अपने दो बरादर इस्लामी मुल्क हैं उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी शदीद ख्वाहिश और कोशिश है कि किसी ना किसी तरह ये जो ग्वादर की बंदरगाह है ये कामयाब ना हो जाए, क्योंकि उन दोनों मुल्कों की बंदरगाहें बुरी तरह मुतासिर होती हैं अगर ग्वादर की बंदरगाह क्लिक कर जाती है। नहीं तो अब ये हमारी हुकूमत ने कुछ संजीदगी तो शो की है ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाने के हवाले यार वैसे मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं,
بلوچستان کے مسئلے کی سنگینی اب یہ جو گول میز کانفرنس، چکور میز اور تکون میز کانفرنسز ہے نا، ان سے بہت آگے نکل چکی ہے. صحیح. اب کچھ کرنے کا وقت ہے، اور اگر یہ پہلے سالوں اور مہینوں کی بات تھی، اب یہ لمحوں کی بات ہے. اگر ایک لمحے کی بھی تاخیر کی گئی تو یقین کرو کہ ہم سب مجرموں کو کٹہرے میں کھڑے ہوں گے بلوچستان کے حوالے سے. نہیں، یہ رحمان ملک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم سارے بلوچوں سے مقدمے واپس لیتے ہیں اور سب کو استقبال کر کے واپس بلاتے اس ہیں. طرح کے اعلانات اور بلوچستان پیکیجز پہلے بھی کئی بار اناؤنس ہو چکے ہیں. ان کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ میری رائے میں یہ معاملہ رحمان ملک صاحب کے لیول کا نہیں ہے. اس میں پاکستان کے تمام لوگوں کو، اور خاص طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو، میڈیا کو، سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو، حکومت کو، سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس لمحے سے ڈرنا چاہیے کہ ہم، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، کہ کسی نہ کسی انداز میں مجرم کے کٹہرے میں نہ کھڑے ہو جائیں. بلوچستان کے حوالے سے ہمارے پاس اب کوئی بہت لمبی چوڑی آپشنز نہیں ہیں، اور بلوچستان کے مسئلے کا حل بھی بالکل سیدھا سا ہے کہ بلوچ قوم کو اس کے حقوق دیے جائیں بغیر کسی ریزرویشن کے، کھلے دل کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ. اور جب بلوچستان کے حقوق کی بات کی جائے تو ان بیچاروں کا بھی ذکر کیا جائے جو 4 نسلوں سے بلوچستان میں، کوئٹہ میں آباد ہیں، اور آج بھی ان کی چوتھی نسل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کا ڈومیسائل حاصل کر سکے. ہوئے 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 ہوئے، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں وہاں پہ جو 4 نسلوں سے وہاں رہ رہے ہیں اور ان کو بلوچ ہی نہیں مانا جاتا. ہزاروں کی تعداد میں، اور ان کو بے دخل کر دیا گیا وہاں سے. بلوچستان کو جب بھی حقوق دینے کی بات ہوتی ہے تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ چند بلوچ سرداروں کو، ارب پتی بلوچ پولیٹیشنز کو رائلٹی کی شکل میں پیسے ادا کر دیے جائیں تو یہ بلوچستان پیکج ہے. اس طرح کے بلوچستان پیکج دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یعنی ہماری حکومتیں صرف ادھر کے لیڈر صاحبان کے ساتھ ہی مکمکا کر لیتی. ظاہر ہے کہ مذاکرات تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو انوالو کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتے، لیکن اس لیڈرشپ کو انوالو کیا جائے نا جن کی اپنی سرزمین کے ساتھ محبت اور وفاداری تمام شکوک و شبہات سے بالا تر ہے، اور وہ کسی کے ہاتھ میں کٹ پتلی نہیں بنے ہوئے. بلوچ قوم کے زخموں پر حقیقی معنوں میں مرہم رکھنے کی ضرورت ہے، ان کو اپنے سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، اور یہ محض کوئی جذباتی باتوں سے نہیں ہوگا. ان کو واقعی، اصل میں، حقیقت میں ان کے حقوق لوٹانے کی ضرورت ہے جس کے وہ مالک ہے، اور اسی میں بلوچستان کی بہتری ہے، اسی میں پاکستان کی بہتری ہے. ہائے ہائے، واقعی بات تو صرف اتنی سی ہے، مگر انہوں نے بلوچستان کو سازشوں کا گڑھ بنا کے رکھ دیا. یار سازشوں کا گڑھ ہی ہے نا. اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے نا کہ امریکہ بہادر آخرکار کوئٹہ میں اپنا قونصل خانہ کھولنے کے لیے اس قدر بیتاب کیوں ہے. یعنی جو ہمارے محب وطن حلقے ہیں وہ بارہا اس بات پر اپنی ریزرویشنز شو کر چکے ہیں کہ اگر وہاں پر قونصل خانہ کھل گیا کوئٹہ میں تو یہاں پر حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے. لیکن ہماری جمہوری حکومت جو ہے وہ اس پر پوری طرح سے رضامند نظر آ رہی ہے تاکہ امریکہ کو وہاں پر بٹھا کر اس کو کھل کھیلنے کا موقع دیا جا سکے. کھل کھیلنے کا نہیں، کھل کھلانے کا موقع دیا جائے. امریکہ جہاں پہ جا کے بیٹھ جائے وہاں سکون رہتا ہے. بالکل. امریکہ تو اللہ معاف کرے کہاں پہ بیٹھے تو کہاں سڑ جاتا ہے. بالکل. ناظرین یہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج ہمارے ساتھ ہیں مشکلات میں گھری ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما جناب جہانگیر بدر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو مسٹر جنید فار کالنگ می سینئر. بس سر یو آر سینئر. نہیں آپ تو جانتے ہیں، مگر جن کو ابھی سیاست میں آئے ہوئے جمعہ 2 دن نہیں ہوئے وہ نہیں نہ مانتے. جمعہ 8 دن ہوتے ہیں. نو مسٹر جنید، اب بدڑ کا میتھ اتنا بھی کمزور نہیں ہے. جمعہ 2 دن ہوتے ہیں، جیسے بوتل اور بوتل 2 بوتلیں ہوتی ہیں، اسی طرح ایک جمعہ اور دوسرا جمعہ 2 دن ہوتے ہیں. اگر آپ کے حساب کتاب پہ چلنے لگ جاؤ تو پھر تو میاں بیوی بھی گاڑی کے 8 پہیے ہوئے. لیکن بدر صاحب یہ میتھ کا کوسچن نہیں ہے، اردو کا محاورہ ہے. آئی نو اردو محاورہ جات، آئی ایم این ایجوکیٹڈ پرسن، مگر یہ جتنے بھی محاورے ہیں یہ سارے اینٹی پیپلز پارٹی ہیں. ابھی کل ایک صحافی مجھے کہہ رہا تھا کہ بدر صاحب 1-2 آپ کی گورنمنٹ میں گڈ گورننس کا بڑا فقدان ہے، اوپر سے کرپشن بے تحاشا ہے. یہ تو وہی ہوا نا کہ ایک کڑیلا اوپر سے نیم چڑھا. اب یہ کیا محاورہ ہے؟ کبھی آپ نے کڑیلے کو کہیں چڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے تو ساری زندگی کڑیلے کو چھاپے میں پڑے ہوئے ہی دیکھا. ہاں اگر چڑھے تو ہانڈی میں چڑھتا ہے، نیم پہ تو نہیں چڑھتا. ایک کڑیلا اوپر سے نیم چڑھا. اوپر سے چڑھتے تھوڑے ہیں، اوپر سے تو اترتے ہیں. یا یہ محاورہ ہوتا کہ ایک کڑیلا نیچے سے نیم چڑھا.
بدر صاحب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کون لوگ آپ کی سینیورٹی کو چیلنج کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے جنید صاحب میں بس اتنا ہی کہوں گا، فرینڈشپ کے جھوٹے سہاڑوں نے لوٹا، جو لوٹے بنے ایسے یاڑوں نے لوٹا، ہزاروں تھی چالیں بدر تھا اکیلا، اکیلے کو مل کے ہزاروں نے لوٹا۔ ذرا غور کرے جنید صاحب ان شیڑوں میں سے کتنا درد ٹپک رہا ہے، اتنا تو شاپڑ میں جلیبیاں لے تو ان میں سے شیڑا نہیں ٹپک۔ بدر صاحب یہ تو آپ بات گول کر رہے ہیں۔ گول کر رہے ہیں، میں یا انٹرویو دے رہا ہوں یا ہاکی کھیل رہا ہوں۔ اب دیکھے نا یہ بھی ساڑھے بابڑے اینٹی پیپلز پارٹی ہے، بات گول کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا بستر گول ہو رہا ہے، کبھی بستر گول ہوا ہے، میں نے تو جب بھی بستر لپیٹا ہے چوڑا سی لپیٹا ہے، گول تو نہیں کبھی کیا۔ پھر پوچھنے کا یہ مطلب تھا بدر صاحب کہ آپ کی ذات کے حوالے سے پیپلز پارٹی میں گروہ بندی شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے، کشیدگی تک بات پہنچ گئی۔ جنید صاحب وہ جو میں نے پہلے 2 شعر سنائے ہیں وہ اسی حوالے سے سنائے ہیں، کوئی ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے نہیں سنائے۔ اچھا مجھے ویلنٹائن ڈے سے یاد ہے، ویلنٹائن ڈے منایا آپ نے؟ ویلنٹائن ڈے بھی منایا ہے جی، اور پھول بھی پیش کیا ہے۔ اچھا کسے؟ اپنی پہلی اور آخری محبت کو۔ کون ہے وہ؟ میڈم ڈیموکریسی۔ اچھا You know, Madam Democracy is my first and last love. لیکن بدر صاحب آپ کی یہ محبوبہ آج کل خطرے میں ہے۔ اچھا آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، اس کو کیا خطرہ ہے؟ آپ خود ہی تو شور مچا رہے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے۔ وہ تو وہ ہم شوڑ بچائے نا، آپ کیوں بچا رہے ہیں؟ یہ عجیب۔ اچھا چلیں چھوڑے، بدر صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن سر پہ ہیں، الیکشن میں جاتے ہوئے ڈر تو لگ رہا ہوگا آپ کو؟ ڈر کیوں لگ رہا ہے جی؟ اس دفعہ میرے حلقے میں بہو کھڑا ہو رہا ہے، اللہ کے فضل سے ہمیشہ جڑت سے الیکشن لڑا ہے اور ہمیشہ ہارے ہے۔ میرا مطلب ہے جڑت سے لڑتے ہیں الیکشن، ہار جیت تو ہوتی رہتی۔ میرا مطلب تھا کہ عوامی مسائل منہ کھولے کھڑے ہیں، آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں جی جنید صاحب، اب شروع میں عوامی مسائل پہ قابو پا سکتے تھے، مگر ہم نے سوچا کہ مسائل تھوڑے یار، ہماری پارٹی بہت بڑی ہے، ذرا مسائل بڑھنے تاکہ برابر کا جوڑ ہونا چاہیے۔ ہم نے کبھی کمزور کو نہیں چھیڑا، اب مسائل اتنے ہی ہو گیا جتنی ہماری پارٹی ہے، اب وہ قابو نہیں آ رہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انتخابات تک آپ کے تمام اتحادی آپ کے ساتھ رہیں گے؟ جی انشاءاللہ ساتھ لے کے چلیں گے، کیونکہ ہم مفاہمتی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جتنے سال بھی ہماری حکومت رہے گی ہمارے اتحادی ساتھ رہیں گے۔ جتنے سال بھی کیا مطلب؟ آپ کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ اس سال کے اینڈ تک آپ کی حکومت نظر نہیں آ رہی۔ وہ جی یہ جو کہتے ہیں ان کو کہتا رہنے دے، ہمیں بات کے پیچھے نہ پڑ جایا کرے۔ یہی لوگ پہلے کہتے تھے کہ ویکینڈ تک آپ کی حکومت رہے گی، اب کہتے ہیں کہ سال کے اینڈ تک آپ کی حکومت رہے گی۔ یہ حکومت نہیں رہے گی، حکومت نہیں رہے گی، بڑا خیال ہے میں 7 سال 3 مہینے کا تھا جب سے یہ باتیں سن رہا ہوں۔ اب تو میرا چھوٹا پوتڑا 7 سال 3 مہینے کا ہو گیا اور حکومت ہماری ہے۔ اچھا بدر صاحب، آپ پنجاب میں طاقت کا مظاہرہ کرنے سے کیوں گریز کر رہے ہیں؟ بہت اچھے، یعنی آپ میڈیا والوں کو جو آپ کی طبیعت چاہے وہ آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم طاقت کا مظاہرہ کریں، ساتھ گن مین لے کے باہر نکلے تو میڈیا والے کہتے ہیں جی کہ یہ سیاستدان ساتھ گن مین لے کے پڑے۔ نہیں، طاقت کا مظاہرہ میرا مطلب ہے کہ آپ لوگ جلسے جلوس کیوں نہیں کر رہے پنجاب میں؟ اچھا جلسے جلوس، تو جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، یہ ابھی میں ایک جلوس میں سے ہو کے آ رہا ہوں۔ ابھی آپ کس جلوس سے ہو کے آ رہے ہیں؟ جنید صاحب بہت بڑا جلوس تھا، ہماری گورنمنٹ کے خلاف نکلا ہوا۔ ہیں؟ ہاں، اس کے اندر میری گاڑی پھنس گئی، اس کے اندر سے گاڑی نکال کے لے کے آیا ہوں۔ وہ تو شکر ہے گاڑی کے شیشے کالے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ بدر جا رہا ہے۔ لیکن بدر صاحب آپ کی پارٹی کے پاس الیکشن میں جانے کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایشو کیوں نہیں ہے محترمہ؟ ایشو تو 1 منٹ میں بن جاتا ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ ابھی کل میں نے ایک بہت بڑا ایشو بنایا ہے۔ کیا؟ یہ پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، مجھے تقریر کے لیے صرف 3 منٹ دی ہے، میں نے رٹا ڈال دیا، شور بچا دیا، میں نے کہا اتنا بڑا لیڈر اور صرف 3 منٹ، سب کو سنائی ہے میں نے کھڑیا۔ اخیر زرداری صاحب کو خود کہنا پڑ گیا کہ یار بدر تم نے تو ایشو ہی بنا لیا۔ ایشو تو ہم جا مرضی بنا لے، ایسی کون سی بات ہے؟ پرانے ہم لوڑی ہے اور لیڈر ہے اور پیپلز پارٹی کا ورکر ہے۔ جی ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال، خوش رہیں خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ حافظ۔